السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے یہ 30ویں پارے سورہ بقرہ کے 34ویں رکوع کی آیت ہے۔ اس آیت کا نام جو مشہور و معروف ہے آیت الکرسی، کیونکہ اس آیت کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے کرسی، تو وہ اسی کے اعتبار سے یہ آیت مشہور و معروف ہے اور اس کا نام آیت الکرسی کے ذریعے سے جانا جاتا ہے، اور احادیث شریفہ میں بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی بہت ہی بڑی اہم آیت ہے، کیونکہ قرآن کریم میں الفاظ کے اعتبار سے دیگر بڑی آیتیں بھی ہیں، جیسا کہ الفاظ کے اعتبار سے سورہ بقرہ میں خود ایک بہت بڑی آیت ہے جو قریب 15 لائن کی اگر قرآن ہوگی تو وہ مکمل ایک صفحے کی آیت ہے، دیگر 13 سطر کی اگر قرآن کریم ہوگی تو قریب 1.5 صفحے تک وہ آیت آتی ہے۔ لیکن اب یہ جو آیت الکرسی ہے اس کے تعلق سے حدیث شریف میں ہم کو یہ فرمان ملتا ہے حضور کا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی فإنها سیدۃ آی القرآن الکریم، کہ یہ قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں ان میں یہ صدارت کا درجہ رکھتی ہیں، یہ سید الآیہ ہے، یعنی قرآن کریم میں جتنے آیتیں ہیں جو مشہور و معروف جو بتایا جاتا ہے کہ 6666، تو اس کے اندر جو مشہور و معروف اور جو سرداریت کا جو درجہ رکھنے والی آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اور اسی طرح سے اس آیت الکرسی کی فضیلت کے تعلق سے بھی ہم کو کئی ساری احادیث ملتی ہیں، جن میں حضور کا یہ فرمان بھی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاة مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، یعنی جو بندہ ہر فرض نماز کے فوری بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو وہ جنت میں داخل ہونے کا اس کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے، یعنی موت کے علاوہ کوئی چیز اس کو جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک پائے گی۔ تو یہ بہت ہی اہم آیت ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی ساری احادیث ہیں کہ جو بندہ صبح سویرے آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا تو شام تک شیطان سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، جو رات میں آیت الکرسی پڑھے گا تو صبح تک اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور پھر جس مقام پر جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم آیت ہے آیت الکرسی، اور اس کو سید الآیت کیوں کہا گیا اس کے تعلق سے بھی بتلایا جاتا ہے کہ اس آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العزت پر جو ہم کو ایمان رکھنا ہے اس کے تعلق سے بہت ہی اہم باتیں ذکر فرمائی گئی ہیں، یعنی ایمان کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے بہت ہی اہم بنیادی باتیں ذکر فرمائی گئی ہیں کہ جن پر ہر مسلمان کو ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو اب اس آیت کے اندر 10 جملے ہیں، 10 سینٹنس ہے اس کے اندر خاص طور سے، جس کو ہم ایک سینٹنس کے طور پر اس کا ترجمہ اور مختصر طور پر تفسیر بیان کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیے کہ اللہ لا الہ الا ہو، یہ پہلا سینٹنس ہے، یہ پہلا جملہ ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اللہ رب العزت کی ذات پر ہم کو جو ایمان رکھنا ہے تو سب سے پہلی بات
ہر مسلمان کو یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی یکتا و تنہا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ اس کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ رب العزت ہی عبادت کے لائق ہے کہ وہ ہم کو رزق دیتا ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو سب سے بڑی ذات اللہ ہی کی ہے اور وہی قابل عبادت ہے، عبادت کے لائق ہے، اور وہی ہر چیز کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے، اور کائنات کو چلانے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کو ایک مانے اور اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے سوا اللہ کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اب آئیے دوسرا سینٹنس جو ذکر کیا گیا ہے، الحی القیوم، یعنی وہ زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر یہ بات ذکر فرمائی گئی ہے، یہ سینٹنس کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا، وہ اپنے آپ سے موجود ہے اور وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم کو اللہ کی ذات پر یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حی ہے، وہ حی اور قیوم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے وہ ازل سے ہے ابد تک رہے گا، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ ہر مسلمان کو ایمان رکھنا ہے، اور اس تعلق سے ہم کو کوئی دوسرے غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ شیطان ان چیزوں کے اندر کئی سارے وسوسے پیدا کرتا ہے، اس سے ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ بس ہم کو کیا ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حی ہے، یعنی ہمیشہ سے وہ زندہ ہے اور اس کو فنا نہیں ہے، کوئی شے ہے، مخلوق ہے، انسان ہے، چرند ہے، پرند ہے، ان کے اندر جو زندگی ہے وہ ایک وقت تک ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ان کو موت واقع ہو جاتی ہے، یہ مخلوقات کا معاملہ ہے۔ لیکن اللہ ہمارا خالق ہے، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، حیات دینے والی ذات وہی ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات حی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، کبھی اس کو ہرگز فنا نہیں ہے۔ اور قیوم ہے، قیوم کے معنی عام طور پر ہمیشہ رہنے والی ذات کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن اس کے کئی دوسرے معنی بھی مفسرین نے بیان فرمائے ہیں کہ وہ اپنے آپ سے موجود ہیں، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا، کسی نے اس کو بنایا نہیں، بلکہ وہ اپنے آپ سے موجود ہے اور ہمیشہ سے ہے، اور ہر چیز کو اس نے قائم رکھا ہے۔ کون سی چیز کیسے ڈھنگ سے رہنی چاہیے، کہاں پر ہونی چاہیے، یہ سارے انتظامات اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے، اور سب کو قائم کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ لہٰذا وہ حی ہے اور قیوم ہے، یعنی زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے۔ اب آئیے تیسرا سینٹنس، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی اس کو نہ اونگ آتی ہے، یعنی اللہ رب العزت کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی سے پاک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ ہے نہ نیند ہے، کیونکہ اونگ اور نیند کا آ جانا، تھوڑی دیر کے لیے بھی نیند لگ جانا یا جھپکی آ جانا، یہ جانوروں کی، یہ انسانوں کی، یہ مخلوقات کے اندر پائی جانے والی چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام تر چیزوں سے، اونگ اور نیند سے پاک ہے، اس کو کبھی کبھی بھی یہ چیز واقع نہیں ہوتی۔ تو لہذا ہم کو ایمان کیا رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا جملہ کیا بتلایا جا رہا ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کو بتلایا جا رہا ہے کہ کائنات میں، دیگر چیزوں میں، یا ہم سے جو چیز چھپی ہوئی ہے یا جو ہم کو دکھائی دے رہی ہے، جو آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے، ہر چیز پر قدرت اور ملکیت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ان تمام تر چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، اور وہی اس کا نگہبان ہے، چلانے والا ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں،
کہ آسمان کو کسی اور نے پیدا کیا یا چاند کو کسی اور نے پیدا کیا، یہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر شے کا خالق و مالک ہے، یہ ہر مسلمان کو ایمان رکھنا ہے۔ پھر آگے بتلایا جا رہا ہے 5واں سینٹنس کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ یعنی جب کل قیامت کا جو دن ہوگا، قیامت کا جب دن ہوگا تو وہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کے حساب کتاب کا دن ہوگا، تو اب وہاں پر جو نیکوکار ہیں، جو ایمان والے ہیں، تو وہ نیکوکار، وہ علماء، وہ صلحاء، وہ انبیاء، وہ مرسلین، وہ اولیاء اللہ، بزرگان دین، اللہ تعالیٰ ہی کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی پرمیشن سے ہی گناہگار مومنین مسلمانوں کے حق میں سفارش فرمائیں گے۔ جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے تو لہٰذا کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی جب اجازت عطا فرمائے گا تو سب سے پہلے شفاعت کرنے والی ذات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس کی شفاعت سفارش قبول کی جائے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ اس کے بعد انبیاء اور علماء، صلحاء، صحابہ، مفسرین، محدثین، یہ حضرات فرمائیں گے شفاعت۔ مگر کب ہوگا یہ معاملہ شفاعت کا؟ جب اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، پرمیشن دے گا، تبھی یہ معاملہ ہو پائے گا، ورنہ نہیں۔ تو لہٰذا ہر چیز اللہ ہی کے قبض قدرت میں ہے۔ اب مزید آگے اللہ تعالیٰ یہ 6ویں جملے میں فرما رہا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی جو کچھ لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا، وہ سب جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ جو ہم کھلم کھلا کرتے ہیں یا چھپتے چھپاتے کرتے ہیں، یا ہم سے پہلے جتنے لوگ دنیا کے اندر آ گئے، پیدا ہو چکے، انہوں نے کیا کیا، آئندہ جو پیدا ہوں گے کون کیا کرے گا، کیا گل کھلائے گا، تو یہ تمام تر چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، کوئی چیز اس سے نہیں چھپ سکتی۔ یہ ہر مسلمان کو ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ پھر مزید 7ویں جملے میں یہ بات ذکر فرمائی جا رہی ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، ہاں جتنا علم وہ خود چاہے اتنا دے دیتا ہے۔ یعنی انسانوں کو جو کچھ نالج ہے، جو کچھ بھی معلومات حاصل ہوتی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ جب تک اللہ کسی کو نالج، علم عطا نہ کرے، اس پر وہ اسرار کو ظاہر نہ فرمائے، تو کوئی انسان بھی، کوئی چیز بھی وہ جان نہیں سکتی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ کوئی اپنے آپ سے وہ چیزوں کو جان نہیں سکتا، لے نہیں سکتا، معلوم نہیں کر سکتا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہ بتا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء و مرسلین کو علم عطا فرمایا، ان کے جیسا علم کسی کو نہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ علم والی شخصیت ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے اپنی مخلوقات کے مقابلے میں۔ اور پھر انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام کا درجہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے علم کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے، ورنہ کوئی شخص اپنے بلبوتے پر کوئی چیز نہیں جان سکتا، کیونکہ انسان کے اندر جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ڈالی جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں وہ بات ڈالتا ہے اور پھر وہ چیزوں کو ظاہر فرماتا ہے، تو وہ بندہ دیکھ پاتا ہے، سمجھ پاتا ہے اور اس کو جان پاتا ہے۔ جب تک اللہ یہ نہ کرے، علم عطا نہ کرے، سمجھ عطا نہ کرے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیز بھی ہم کو یاد رکھنا ہے کہ علم کا دینے والا اللہ ہی ہے۔ پھر مزید آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 8ویں جملے میں کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ کرسی کے متعلق کئی معنی اس کے ذکر کیے گئے ہیں۔
حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر بڑے بڑے اکابر صحابہ تابعین، ہر کسی نے الگ الگ جو اللہ نے ان کو علم عطا کیا اپنی حیثیت کے مطابق انہوں نے اس کے معنی مختلف ذکر فرمائے ہیں۔ عام طور پر یہ معنی بھی ذکر کیے گئے ہیں کہ کرسی ایک چیز ہے، ایک شکل والی چیز ہے جو عرش سے چھوٹی اور آسمان سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اور دوسرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ کرسی کا مطلب اللہ تعالیٰ کا علم ہے، علم الہی اس کو کہا گیا ہے۔ یہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو کیا ہے کرسی کے اصل معنی جو بتلائے گئے ہیں عام طور پر اور بڑے بڑے مفسرین نے جس کو پسند کیا ہے، بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو کہ آسمانوں کو، زمین کو، ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام تر چیزوں کو جاننے والا ہے۔ کوئی چیز اس کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جہاں کہیں بھی علم کی روشنی ہم کو دکھائی دیتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے جلوے وہاں پر نظر آتے ہیں، وہاں پر وہ چیزوں کو ظاہر فرماتا ہے۔ اور پھر یہ بھی بات جنہوں نے کرسی کے معنی ذکر کیے ہیں تو انہوں نے یہ بات بھی واضح فرما دی ہے کہ کرسی جو عام طور پر ہم سمجھتے ہیں تو جو کرسی جو ذکر کی گئی ہے معنی اس کے وہی معنی ہے کرسی کے، تو یہ بھی بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہاتھ، پیر، جسم، ہر چیز سے پاک ہے، سبحان ہے۔ بس وہ کس قسم کی کرسی ہے تو اس کو بتلایا گیا ہے کہ اس سے مراد اقتدار ہے، حکومت ہے اور تمام تر چیزوں پر قدرت رکھنا ہے۔ یہ معنی اس کے دیگر مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ اور جنہوں نے کرسی کے معنی علم کے ذکر کیے ہیں تو انہوں نے بتلایا کہ عربی میں ایک لفظ ہم کو ملتا ہے کراستن۔ کراستن کے معنی نوٹ بک، جس کے اندر کوئی چیز لکھی جاتی ہے، تو لہٰذا یہ کراستن اسی سے ہے کرسی۔ تو لہذا کرسی کے معنی علم الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم جو ہر چیز کو جانتا ہے کہ کون کب مرے گا، کہاں پر مرے گا، کس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آئے گا، کب کیا چیز پیدا کی جائے گی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ تو کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب مزید نواں جملہ، نواں سینٹنس یہ بتلایا جا رہا ہے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور ان دونوں کی حفاظت یعنی آسمانوں اور زمین کی حفاظت اسے کچھ بھی دشوار نہیں۔ یعنی اتنا بڑا جو آسمان ہم کو دکھائی دے رہا ہے، یہ اتنی بڑی زمین جو ہم کو دکھائی دے رہی ہے، تو اس کی چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، کوئی اور ذات چلانے والی نہیں۔ اور اس کا چلانا، ان کے انتظامات کرنا، یہ آسمان کے اندر سورج، چاند، تارے، ان کو پیدا کرنا، ان کو لانا، پھر ان کو چھپا دینا، زمین سے اناج کو نکالنا، طرح طرح کے پھل، میوے، یہ چیزوں کا پیدا کرنا، یہ سارے انتظامات کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اور ان تمام تر چیزوں کو چلانے والا بھی اللہ ہے۔ یہ کام اللہ کے لیے ہرگز مشکل نہیں ہے بلکہ آسان ہے۔ اب 10واں جملہ فرمایا جا رہا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند مرتبہ اور عظمت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی مرتبت ہے اور اس کی طاقت و قوت عظیم ہے، کوئی اس کے اندر ہرگز شریک نہیں ہے۔ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، ہر چیز اپنے آپ سے اللہ کے پاس موجود ہے، کسی نے اس کو کوئی پاور، کوئی بلندی ہرگز عطا نہیں کی۔ بس ہم کو ایمان کیا رکھنا ہے، عقیدہ کیا رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے موجود ہے، ازل سے ابد تک ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی ہر شے، ہر صفت وہ اپنے آپ سے موجود ہے، کسی نے اس کو عطا نہیں کی۔ اللہ کی ذات سبحان ہے کہ وہ ہر عیب، ہر کمی، ہر نقص سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اور یہ آیت جو کہ اتنی بڑی اہم آیت ہے، ہر مسلمان کو اس کا یاد رکھنا ضروری ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس آیت الکرسی کو یاد کرے، رات میں سونے سے پہلے پڑھنے کا اہتمام کرے، صبح جب اٹھ جائے تو پڑھنے کا اہتمام کرے، سفر پر نکل رہا ہے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ فرض نماز ادا کر لیا ہے اور جن کے پاس سنتیں نہیں ہیں، فوری طور پر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے۔ البتہ جن فرض نمازوں کے بعد سنت ہے، سنت نماز ہے، تو سنت پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑی اہم مجرب آیت ہے
جو بندہ اس آیت کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور اس کے اندر جو دو کلمات خاص طور سے جو ذکر کیے گئے ہیں، الحی القیوم، یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے اسم اعظم، اس کو بعض حضرات نے، بعض اکابر مشائخ نے اس کو ذکر فرمایا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بھی ہم کو ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں دیکھا کہ آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں حضور کو دیکھوں کہ حضور کیا عمل کر رہے ہیں جنگ بدر کے دوران۔ تو آپ جب حضور کے قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اور حضور کی زبان پر یہ کلمات جاری ہیں، الحی القیوم، یہ کلمات جاری ہیں کہ اس کے ذریعے سے حضور دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے بتلایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، جن میں سے بڑے معجزات یہ تھے مردے کو زندہ کر دیتے تھے، تو بتایا جاتا ہے کہ جب کسی مردے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ فرمانا چاہتے تو فرماتے یا حی یا قیوم، اے قیوم، اے ذات، اے ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، اے ہمیشہ قائم رہنے والی ذات، قائم کرنے والی ذات، اس مردے کو زندہ فرما دے، اور اس کو کہتے قم باذن اللہ، تو پھر وہ مردہ زندہ ہو جایا کرتا۔ تو اس طرح سے یہ کلمات کو یہ حضرات پڑھا کرتے، تو یہ بڑے مجرد کلمات ہیں، یہ اس میں اعظم اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو لہذا ہر مشکل میں ہر وقت ایک مسلمان کو اس کا ورد کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمارے مسائل کو حل فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے، ہر آفت مصیبت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔